بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ترجمہ تفسیر چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق سورہ نساء کی آیت نمبر 53 سے ہے، جس کی تلاوت، ترجمہ اور وضاحت سنیں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے ٹائٹل پہ دیکھا کہ بخل اور حسد کی سزا، تو حسد، بخل، ان چیزوں کی کیا سزا ہے، ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ ہم یہ بھی جانیں گے۔ اس لیے ویڈیو مکمل سنیں آخر تک، اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں۔ شروع کرتے ہیں سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان یہودیوں کے لیے کوئی بادشاہت میں حصہ ہے؟ ام لہم، کیا ان کے لیے نصیب من الملک، بادشاہت میں حصہ ہے، سلطنت میں کوئی حصہ ہے؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ایسا ہو تو یہ لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی نہ کچھ دیں۔ نقیرہ بولتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اندر جو سوراخ ہوتا ہے، جو باریک سا ایک چھلکا سا ہوتا ہے، اس کو نقیر بولا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ یہودیوں کے بخل کو جو ہے نا وہ بیان کیا گیا ہے۔ اگرچہ وہ علم اور دین کے وارث تھے، لیکن ان کی طبیعت میں بخل اتنا تھا کہ اگر کائنات کی بادشاہت بھی ان کے ہاتھ میں رکھ دی جاتی تو یہ دوسروں کو ذرہ برابر بھی کچھ نہ دیتے۔ یہ انسان کے بدترین اخلاق میں سے ہے، اللہ کی نعمت پا کر دوسروں کو نہ دینا۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، ام یحسدون الناس، کیا یہ لوگ دوسروں سے حسد کرتے ہیں، علی اس پر، ما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل سے۔ فقد آتینا آل ابراہیم، پس تحقیق ہم نے دیا آل ابراہیم کو، الکتابہ کتاب، والحکمت حکمت، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو بڑی بادشاہت بھی عطا کی۔ اس آیت مبارکہ میں بھی یہود کے متعلق یہی بتایا گیا کہ وہ لوگ صرف بخل میں مبتلا نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ حسد بھی کرتے تھے۔ خصوصاً وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی اور نبوت نازل ہوئی اس پر بھی حسد کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے آل ابراہیم کو کتاب، حکمت، بادشاہی دی۔ جب اللہ کسی کو فضیلت دیتا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، کوئی انسان اس پر اعتراض یا حسد کا حق نہیں رکھتا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، پھر ان میں سے جو ایسے ہیں کہ جو ایمان لائے، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان کو روکا یا ان سے منہ موڑا۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور ان کے لیے جہنم کی آگ کافی ہے، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ سعیراً، دہکتی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ، یعنی ان کے لیے سزا کے طور پہ اس چیز کو بیان فرمایا گیا ہے کہ ان آیات میں بتلا دیا گیا ہے کہ یہود اور دیگر لوگ جو دو گروہ میں بٹ گئے تھے، ان میں سے کچھ تو ایمان لے آئے، کامیاب ہوئے، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے انکار کیا، حسد اور ضد میں مبتلا ہو کر وہ لوگ جہنم کے مستحق بنے۔ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ حسد اور بخل انسان کو کفر اور جہنم تک پہنچا دیتے ہیں۔ شروع میں جو میں نے بات کی تھی بخل اور حسد کی سزا کے متعلق، تو یہ اسلام میں اگر ہم ان دونوں چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ دونوں بڑے اخلاقی جرم ہیں۔ بخل انسان کو دوسروں کا حق دینے سے روکتا ہے، جس سے معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ حسد دل کو جلا دیتا ہے، انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور بخیل جنت میں داخل کبھی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے دل سے بخل کو نہ نکال دے۔
اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ اللہ کے دیے ہوئے فضل پر راضی رہے، دوسروں کی خیر خواہی کرتا رہے۔ دیکھیں کتنی بڑی سزا ہے ایک مومن کے لیے کہ ایک انسان خود کو مومن بھی کہتا ہے، لیکن وہ دوسرے جس کو اللہ نے جو عطا کیا ہے، اپنے فضل سے جو چیزیں عطا کی ہیں، اس کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، ایک مومن بندہ اس پہ حسد کرے، یہ اس کو کوئی زیبا نہیں دیتا، یہ مومن کے لیے بات درست نہیں ہے۔ تو ایک مومن کو یہی چاہیے کہ جو اللہ نے کسی کو دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے فضل پر راضی رہے، دوسروں کی خیر خواہی کرتا رہے، کبھی کسی سے حسد نہ کرے۔ دیکھیے سامعین کرام، آج کی جو آیات ہیں اس میں ہم نے سیکھا کہ بخل اور حسد انسان کو جہنم تک لے جا سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ سخاوت اور قناعت کو اپنائیں، دوسروں کے لیے دل میں خیر اور بھلائی رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بخل اور حسد سے محفوظ رکھے اور ایمان کے ساتھ اپنی رضا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہیں بھی آج ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔